الحمد للہ هو الفقہ الأکبر والجامع الکبیر لزیادات فیضہ المبسوط الدرر الغرر به الہدایہ ومنہ البدایہ وعلیہ النہایہ بحمدہ الوقایہ ونقایۃ الدرایہ وعین العنایہ وحسن الکفایہ والصلاة والسلام علی الامام العظم لرسل الکرام مالکی و شافعی حسن الکرام اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ سبحان اللہ۔ قال اللہ تعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمت للعالمین۔ قابل صد احترام علماء کرام، مہمانان ذی وقار، بزرگوں، بھائیوں، اللہ کریم کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اور آپ کو اس بابرکت محفل میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمارا یہاں آنا قبول فرمائے اور ہمارے دلوں پر جو زنگ لگ گیا ہے اللہ تعالیٰ اپنے رحم سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عنایت سے اللہ سے دعا ہے کہ وہ زنگ دور ہو جائے، ہمارے دل ستھرے ہو جائیں، آمین، ہماری سوچیں پاک ہو جائیں اور ہمارا اندر صاف ہو جائے، آمین، ہماری نیتوں میں اخلاص آ جائے۔ میں کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کروں گا، بس اتنی گزارش کروں گا کہ میرے الفاظ کو غور سے سنیے گا اور توجہ کا طالب رہوں گا، اور گزارش کروں گا کہ جو اب آپ بار بار سٹیج کی طرف آتے ہیں یہ تھوڑی دیر کے لیے مہربانی فرمائیں اور اپنی جگہوں پر تشریف رکھتے ہوئے میری معروضات کو سنیں اور اپنے دل میں جگہ دیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں نیکوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی توفیق دی ہے۔ رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے۔ ہمارے پاس تو اور کچھ ہے ہی نہیں سوائے اللہ والوں کے محبت، حضور کے عشق کے، اور ان اولیاء کی محفلوں میں بیٹھ کر حضور کے تذکرے سننے کے علاوہ۔ عمل کی میرے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو ایک آسرا یہی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آس ہے کوئی نہ پاس، ایک تمہاری ہے آس، بس یہی ہے آسرا، تم پہ کروڑوں درود۔ درود پاک کے حوالے سے قبلہ حضرت صاحب، میرے والد محترم، میرے مرشد کریم، رہنما نے جو ہمارے دلوں میں عشق رسول درود پاک کے حوالے سے جو ایک بیج بو رکھا ہے، الحمدللہ اس کا پھل نظر آ رہا ہے۔ کئی دوستوں کے ہاتھوں میں تسبیحاں نظر آ رہی ہیں، چہروں پر داڑھی شریف نظر آ رہی ہے، سروں پر عمامے نظر آ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کا شکر ہے، کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ عنایت کر رکھی ہے کہ یہ توفیق دی کہ ہم سنت رسول پر عمل کر رہے ہیں اور حضور پر درود پڑھ رہے ہیں۔ درود پاک کی کیا شان ہے، کیا عظمت ہے۔ قرآن مجید کی ایک ایک آیت، ایک ایک رکوع، صفحہ، پارہ، سورت، پورا قرآن حرف با حرف ہمارا ایمان ہے۔ اگر کوئی ایمان نہ رکھے تو وہ کافر ہے، لیکن کچھ آیات ایسی ہوتی ہیں
جو دل کے بڑے قریب ہوتی ہیں. ابھی قاری صاحب پڑھ رہے تھے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. مجھے بتائیں جب قرآن مجید میں سے یہ پڑھا جائے تو ایک دل کے قریب آیت محسوس ہوتی ہے نا؟ یہ بے شک بے شک ایک محبت محسوس ہوتی ہے نا اس آیت کریمہ سے. بے شک بالکل. پڑھا جائے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. محبوب آپ جن گلیوں سے گزر رہے ہیں اس کی قسم ہے. سبحان اللہ. اس لیے کہ آپ ان گلیوں سے گزر رہے ہیں. اگر یہ آیت کریمہ پڑھی جائے تو دل کے کتنی قریب ہوتی ہے یہ آیت. پڑھا جائے لا تقنطوا من رحمت اللہ تو ایمان سے بتائیں دل کو ایک سرور ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ اس طرح چند آیات ایسی ہیں کہ دل کے بڑی قریب ہوتی ہیں، بڑی پسند ہوتی ہیں. مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ بتاؤ تمہیں سب سے زیادہ اچھی اور دل کے قریب کون سی آیت ہے جس میں حضور کی شان بھی ہو اور تمہارا آسرا بھی بن جائے، تو میں کہوں گا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ صدقے یا رسول اللہ. اس سے بڑھ کر حضور کی شان میں کیا بیان کروں کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے میں اپنے محبوب پر درود بھیج رہا ہوں، اور صرف میں نہیں بلکہ میرے فرشتے بھی بھیج رہے ہیں. سبحان اللہ. اور اے ایمان والو تم کہیں محروم نہ رہ جانا، تم بھی اس محبوب پر درود و سلام کے نذرانے بھیجو. ایک نعت شریف کے اشعار ہیں، آپ اگر غور سے سنیں گے تو بڑا لطف حاصل ہوگا. شاعر نے لکھا ہے خدا کی بزم جہاں پر ہے یہ عنایت خاص. خدا کی بزم جہاں پر ہے یہ عنایت خاص کہ دے کے بھیجا گیا آپ کو ہدایت خاص. نبی خاتم و ختم الرسل آپ ہیں بس آپ، نہایتوں میں نہایت ہے یہ نہایت خاص. اور ذرا دل کے کانوں سے سنیں، خدا اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں. خدا اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں. نگاہ شوق میں آیت یہی ہے آیت خاص. سبحان اللہ. سبحان. نگاہ شوق میں تبارک اللہ جی. بہت نعرے نہ لگائیں، توجہ سے گفتگو، جس طرح قبلہ پیرزاد صاحب نے فرمایا توجہ سے گفتگو سماعت فرمائیے. بارک اللہ. اور روز محشر ہم پہ ہوگی عنایت خاص. جو شخص چاہتا ہے کہ دنیا ہو یا آخرت ہو مجھے ہر جگہ کامیابی حاصل ہو تو وہ درود پاک کا کثرت کرے اور حضور کی بارگاہ میں سلام بھیجے. سبحان اللہ. سبحان اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی اس محبوب پر کثرت سے درود پاک کے نذرانے بھیجو. اب یہاں 3 چیزیں بیان کی گئیں. سب سے پہلے کہ رب تعالیٰ حضور پر درود بھیجتا ہے، درود نازل فرماتا ہے. اب اس کو کئی لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں بیان کیا کہ اللہ حضور پر کس طرح درود بھیجتا ہے، لیکن ہم اس کیفیت کو بیان نہیں کر سکتے کہ کس طرح اللہ حضور پر درود نازل فرماتا ہے. کچھ کہنے لگے لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے. درود آل محمد کی یہ فضیلت ہے کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ اللہ کا درود بھیجنا اور ہمارا درود پڑھنا یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتا. دیکھتے ہم بھی ہیں اور دیکھتا رب کریم بھی ہے. ہمارا دیکھنا محدود ہے، اللہ تعالیٰ کا دیکھنا لامحدود ہے. ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آنکھوں سے پاک ہے. اس کے دیکھنے کی کیفیت ہم بیان نہیں کر سکتے. اسی طرح درود ہم بھی پڑھتے ہیں، درود اللہ بھی بھیجتا ہے، ہم اس کی کیفیت کو بیان کر سکتے
نہیں ہے. ہم اس کی کیفیت کو بیان کر سکتے نہیں ہیں. اللہ حضور پر درود بھیجتا ہے, اللہ کے فرشتے بھیجتے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے ملک نہیں فرمایا. علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ نہیں کہا, دو فرشتے نہیں کہا, ملائکہ بولا ہے, جمع کثرت کا صیغہ بولا ہے. یعنی انسان مسلمان یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ کتنے فرشتے اللہ کے رسول پر درود پڑھ رہے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان. تعداد نہیں بیان کی, بس جمع کثرت کا صیغہ بولا کہ تم نہیں جان سکتے کہ تمہارے محبوب پر کتنے لاکھوں اربوں درود بھیج رہے ہیں. پہلا جز اللہ حضور پر درود بھیجتا ہے, دوسری جز فرشتے حضور پر درود بھیجتے ہیں, اور تیسری چیز ایمان والو تم بھی اس محبوب پر درود و سلام بھیجو, پڑھو. اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر ایک دفعہ درود و سلام نہ پڑھ لیں؟ سبحان اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. آپ لوگ سارے ایمان والے بیٹھے ہیں نا, تو سارے مل کے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. ایمان والا وہ ہوگا جو حضور پر درود پڑھنے والا ہوگا. ایمان والا درود سے بھی محبت کرے گا, درود والے سے بھی محبت کرے گا. اب میں کہتا ہوں فیصلہ آپ خود لوگ کریں, آپ خود اس چیز کا فیصلہ کریں کون سی جماعت ہے جو حضور سے اور حضور پر درود پڑھنے سے محبت کرتی ہے. جماعت آپ خود دیکھیں کون سی ہے جو درود والے آقا سے اور درود پر حضور پر درود پڑھنے سے محبت کرتی ہے. امام اہل سنت کی ایک وصیت سنا رہا ہوں. اعلیٰ حضرت کا جب انتقال کا وقت قریب آیا, وصال کا وقت, تو اعلیٰ حضرت نے کہا میری جب میت کو اٹھایا جائے, قبر کی طرف لے کے جایا جائے, تو تم میں سے کوئی رونے نہ لگے, رونا نہ بلکہ حضور پر درود و سلام کے نذرانے بھیجنا. اور اعلیٰ حضرت نے اس وقت وصیت فرمائی تھی کہ یہ میری میت کو قبر کی طرف لے کے جاتے ہوئے سلام پڑھنا, یہ درود و سلام پڑھتے ہوئے جانا, کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود, شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود, دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود, اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود, دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا, سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود, بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز, ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درود, کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ, اور تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود, بے ہنر و بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز, ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درود, ایسوں کو نعمت کھلاؤ دودھ کے شربت پلاؤ, ایسوں پہ ایسی عطا تم پہ کروڑوں درود, المدد اے رہنما تم پہ کروڑوں درود. اور پھر کہتے ہیں کہ جب میری قبر پہ لے چلو تو یہ شعر پڑھنا کہ حضور اب آپ کی زیارت کا وقت قریب آ رہا ہے, تو احمد رضا کو اب آنکھ بھی عطا کیجئے, آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیاء دیجئے, جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود, اور کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے, ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. سبحان اللہ, سبحان. ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. اعلیٰ حضرت نے وصیت فرمائی تھی میری میت کو جب اٹھاؤ تو رونے نہ لگنا بلکہ حضور پر درود و سلام کے نذرانے بھیجنا. دنیا کو پتہ چلے آج خوشی کا دن ہے, آج احمد رضا حضور سے ملنے کے لیے جا رہا ہے. یہ رونے کا دن نہیں بلکہ محبوب سے ملنے کا دن ہے, خوشی کا دن ہے. ہم بزرگوں کا عرس مناتے ہیں تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے, عرس کا مطلب خوشی سے ہے, شادی کا مطلب ہے یعنی خوشی, اس لیے کہ اس دن بزرگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, تو یہ خوشی کا دن ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں آنا قبول فرمائے اور ہمیں درود پاک سے محبت عطا فرمائے. یوں تو ایسے ایسے احباب بیٹھے ہیں کہ بندہ دیکھتا ہے تو حیران ہوتا ہے کہ اللہ نے انہیں کیسی توفیق عطا فرمائی ہے.
ایک دوست نے کہنے لگے پچھلے سال درود پاک پہ میں نے بیان سنا، ترغیب جو آپ دیتے ہیں وہ سنی، تو ایک سال میں تقریباً 35 لاکھ مرتبہ درود پاک پڑھ چکے ہیں۔ ایک دوست یہاں بیٹھے انہوں نے مجھے 2-3 دن پہلے بتایا کہ 30 لاکھ مرتبہ درود پاک وہ پڑھ چکے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ایسی محفلوں میں ہم آتے ہیں جہاں ہمیں درود پاک سے محبت سکھائی جاتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے جام پہ لائے جاتے ہیں۔ آئیں نیت کریں انشاءاللہ تعالی ہم بھی درود پاک روزانہ کی ترتیب سے پڑھا کریں گے۔ آپ لوگ نیت کرتے ہیں؟ انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو درود پاک سے محبت عطا فرمائے۔ بزرگوں نے درود پاک کے فوائد لکھے ہیں، جو دنیا کی کامیابی چاہے درود پاک پڑھے، جو صحت چاہتا ہے درود پڑھے، رزق چاہتا ہے درود پاک پڑھے، جو دنیا کی کامیابی چاہتا ہے درود پاک پڑھے، آخرت کی کامیابی چاہتا ہے درود پاک پڑھے، ایمان پر خاتمہ چاہتے ہیں درود پاک پڑھیں، قبر میں حضور کی شناخت چاہتے ہیں درود پاک پڑھیں، روز محشر اگر عزت چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیں، روز محشر اگر سر پہ سائبان چاہتے ہیں تو درود پاک پڑھیں، روز محشر اگر پیاس کا عالم ہو اس گھڑی آپ چاہیں کہ مجھے میرے آقا آب کوثر پلائیں تو درود پاک پڑھیں۔ حضور نے فرمایا روز محشر جب قافلے آئیں گے تو جو درود پڑھنے والے ہوں گے میں انہیں خاص پہچانوں گا اور اپنے ہاتھوں سے آب کوثر پیش کروں گا، آب کوثر کے جام پہ لاؤں گا۔ اب ایک لمحے کے لیے سوچیں، حضور ہمیں آب کوثر کے جام پہ لائیں، اس وقت ہماری کیفیت کیا ہوگی؟ آب کوثر، دنیا کا پانی ہم پیتے ہیں تھوڑی دیر بعد پیاس لگ جاتی ہے، لیکن یہ وہ پانی ہوگا جو بندہ پی لے گا اسے پیاس نہیں لگے گی۔ بلکہ چند بزرگ تو ایسے گزرے ہیں کہ دنیا میں جنہوں نے حضور نے جن پر کرم فرمایا، خواب کی حالت میں، خواب میں جنہوں نے آب کوثر پیا ان کی پیاس بھی کم ہو گئی۔ شواہد الحق میں حضرت شیخ ابو عبداللہ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، میں واقعہ بیان کر رہا ہوں، اگر آپ اس کو دل میں جگہ دیں گے تو عقیدہ بھی سنور جائے گا اور حضور سے دل میں محبت بھی بڑھنے لگے گی۔ آپ فرماتے ہیں حضرت شیخ ابو عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ میں حج پر گیا، حج پہ میں نے ایک شخص کو دیکھا جو بہت کم پانی پیتا تھا، اس کو پیاس نہیں لگتی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تجھے پیاس کیوں نہیں لگتی؟ حالانکہ جو آپ حج پر گئے ہیں وہ جانتے ہیں حج کرنا کوئی آسان کام نہیں، جگہ جگہ پیاس لگتی ہے، چلنا بہت ہوتا ہے، اور پرانے وقتوں میں اس دور میں تو اس طرح کے انتظامات بھی نہیں ہوتے تھے۔ آپ فرمانے لگے، میں نے اس سے پوچھا تجھے پیاس کیوں نہیں لگتی؟ اس نے واقعہ بیان فرمایا، اس نے کہا حضور میں ان لوگوں سے تعلق رکھتا ہوں جن کے دلوں میں حضور کے صحابہ کی محبت نہیں تھی بلکہ صرف مولا علی سے محبت کرنے والے تھے۔ میرے دل میں صرف مولا علی کی محبت تھی، باقی اصحاب کی محبت نہیں تھی۔ خواب میں ایک دن میں نے دیکھا کہ میدان محشر لگا ہے، پیاس کا عالم ہے، مجھے آب کوثر نظر آیا، میں حوض کوثر کے پاس گیا، ایک رکن پر سیدنا صدیق اکبر کھڑے تھے، سبحان اللہ، ایک کونے پر حضرت فاروق اعظم کھڑے تھے، سبحان اللہ، ایک پر حضرت عثمان غنی کھڑے تھے، سبحان اللہ، اور چوتھے پر مولا علی کھڑے تھے۔ سبحان اللہ۔ وہ کہنے لگا میری محبت مولا علی سے تھی، تو میں مولا علی کے پاس گیا اور میں نے عرض کیا حضور پیاس سے مارا ہوں، آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، پانی پیش کر دیں، پانی پلا دیں، کرم فرما دیں۔ کہتا ہے میں جب حضور کے پاس مولا علی کے پاس گیا تو آپ نے اپنا چہرہ مبارک میرے سے پھیر لیا، پریشانی کی حالت میں مجھے سمجھ نہ آیا اب کہاں جاؤں۔ کہتا ہے پھر میں سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں گیا، پانی کا عرض کیا، آپ نے چہرہ مبارک پھیر لیا۔ پھر حضرت فاروق اعظم کے پاس گیا، پھر حضرت عثمان غنی کے پاس گیا، کسی نے مجھے پانی نہیں دیا، میں بڑا پریشان تھا، میرے ساتھ ہوا کیا؟ اتنے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، حضور کی بارگاہ میں گیا اور سارا واقعہ بیان کیا، حضور میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تجھ سے
انہوں نے چہرہ پھیر لیا، اس کی وجہ بتا۔ اس نے کہا حضور میں ان تین صحابہ سے دل میں محبت نہیں رکھتا تھا، شاید اس وجہ سے انہوں نے چہرہ پھیر لیا۔ اللہ کے رسول نے اسے توبہ کروائی، اور دل میں جب صحابہ کی محبت آئی تو ان صحابہ نے آب کوثر کے جام پیش کر دیے۔ سبحان اللہ۔ کہنے لگا میں نے جب سے وہ جام پیے ہیں مجھے پیاس نہیں لگتی۔ اللہ خواب کی حالت سے ختم ہو گیا، دنیا میں جی رہا ہوں لیکن پیاس نہیں لگ رہی۔ آب کوثر وہ کمال شے ہے، جب انسان پی لے گا تو پیاس ختم ہو جائے گی۔ پتہ چلا حضور کی محبت تو ضروری ہے ہی ہے، ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا، لیکن حضور کے صحابہ کی محبت بھی ضروری ہے۔ حضور کے صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں، ہم سب سے محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک ہر شے کا حل ہے۔ حضور کی حدیث ماں کہ اگر کوئی چیز بھول جاؤ تو درود پڑھو، درود پڑھنے سے تمہیں وہ چیز یاد آ جائے گی۔ آپ اس وقت حضرت خواجہ خواجگاں خواجہ محمد خان عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ آپ کے بڑے صاحبزادے خواجہ محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے ایک خادم تھے، بلکہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، حضرت خواجہ سلطان عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ 12 سال خواجہ محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس رہے اور خدمت کرتے رہے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ جب کبھی علماء آپ کے پاس آتے، حضرت خواجہ سلطان عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس، علماء آپ سے سوال کرتے، آپ فرماتے فلاں کتاب میں دیکھ لو اس کا جواب مل جائے گا۔ علماء کتاب کھولتے جواب نہیں مل رہا، ڈھونڈ رہے ہیں، تو حضرت خواجہ سلطان عالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے لاؤ کتاب مجھے دو۔ کتاب ہاتھ میں پکڑتے، درود پاک پڑھتے، اور جہاں سے کتاب کھولتے وہ مسئلہ وہاں موجود ہوتا۔ درود پاک ایک ایسی شے ہے جو ہر چیز کی اللہ تعالی ہمیں ہر شے سے کامیاب فرما دے گا، دنیا ہو یا آخرت۔ درود ہمارا آسرا ہے۔ درود پاک سے محبت کرنے والے، جو درود سے محبت کرتا ہے حضور اس سے محبت فرماتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو درود پاک کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی علی محمد صلی علی حبیب، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔